میں نگران جلسہ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی و معتمد مجلس اتحاد المسلمین، مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، شفیع قادری صاحب، اسد اللہ قادری صاحب، معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسہ شب قدر کا آن لائن کے ذریعے انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ابھی آپ نے مجھ سے قبل سیرت افروز خطابات کو سنا۔ شیخ الجامع نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب دامن برکاتہ نے اپنا بصیرت افروز خطاب کیا، پھر مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب نے، اور بھی مجلس اتحاد المسلمین کے معتبر رکن اسمبلی نے شب قدر کے بارے میں اپنا بیان دیا، اپنا اظہار خیال کیا۔ عزیزان ملت، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، اور آخری عشرے کی 5 تاخراتوں میں سے آج الحمدللہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا، اور ہم آج چوتھی تاخرات میں آپ اور ہم آج شامل ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ اور ہم نے پڑھا، علماء دین کی زبانوں سے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ماہ مبارک میں قرآن شریف کو نازل کیا، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ امام ظہری فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب کو ایک بہت ہی بڑے قدر و منزلت والے رسول پر اور ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمایا، اسی لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے، جس کے تعلق سے بھی علماء دین نے ہم کو سمجھایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ابھی مفتی خلیل احمد صاحب نے یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ 83 برس 4 مہینے، یعنی جو آج کی رات رمضان مبارک کی چوتھی تاخرات کو عبادت کرتا ہے اور اس کو شب قدر مل جاتی ہے، تو اس کو 83 برس 4 ماہ کی عبادت کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شیخ الجامع نظامیہ مفتی خلیل احمد صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں دکھائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کو رنجیدہ پایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی فکر مند تھے کہ میری امت کی عمر کم ہے اور اتنے زیادہ نیک اعمال وہ کیسے کر پائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ پایا اور سورہ قدر کو نازل کیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
شب قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف میری امت کو عطا کی ہے، اللہ نے کسی انبیاء اور رسول کی امت کو شب قدر عطا نہیں کی۔ اور اس رات شب قدر کے سلسلے میں، اس رات کے سلسلے میں علماء دین نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ آج کی رات اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اس طرح آتے ہیں کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 سال اپنے جسم پر اسلحہ باندھ کے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل کیا۔ وہیں پر یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے 4 لوگ تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی اور پلک کے مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام تعجب میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 لوگ جو 80 سال اللہ کی عبادت کیے، اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا اور وہی نازل کی کہ اللہ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قدر کو نازل کرتا ہے۔ صحابہ کرام تعجب کیے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خوش ہوئے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کے دن، شب قدر کی رات پورے اخلاص اور پورے احترام اور پورے انکساری کے ساتھ پورے اللہ کے خوف خدا کو ملوز رکھتے ہوئے توبہ اور استغفار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ میں قوم کے غیرت مند نوجوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، خاص طور سے آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم اور آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، چاہے وہ تجارت ہو یا کچھ ہو، رات رات بھر ہم جاگتے ہیں کہ ہم کو اس میں منافع مل جائے گا، ہم کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر رمضان کے ان تاخراتوں میں اگر ہم پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں آج کی رات جاگتے ہیں، سیل فون کا مطالعہ کرتے ہوئے جاگنا عبادت نہیں ہے۔ سیل فون یا سنیپ چیٹ یا انسٹاگرام یا سوشل میڈیا پر اپنے تصاویر پوسٹ کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ جاگنا نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے میرے نوجوانوں کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا محلے میں ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا جاگنا عبادت نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاخرات جو ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملی ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں گزارے۔ تو جو خوش قسمت آج کی رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا فجر تک، اللہ سبحانہ و تعالی کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، آقا کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی اجازت سے زمین پر آتے اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جو کوئی بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو،
نفل نمازیں پڑھ رہا ہو یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس حدیث شریف کے بارے میں لکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے زمین پر فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ کیا یہ فرشتے ہم گناہ گاروں کے گناہ بھی دیکھ لیں گے؟ تو حدیث شریف میں بلکہ امام رازی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، امام رازی لکھتے ہیں کہ جو فرشتے لوح محفوظ پر نظر ڈال کر کسی کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کی عبادتوں کی فہرست کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کے گناہوں کے قریب اس کے فہرست طرف جاتے ہیں تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں ہم سے زیادہ عبادت، ہم سے زیادہ رکوع، انسانوں سے زیادہ رکوع، انسانوں سے زیادہ سجدہ، ہر چیز میں ہم سے زیادہ ہے۔ مگر امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو ایک اپنے بھائی کے لیے بھوکا رہ کر اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فرشتے یہ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ خود بھوکا رہ رہا ہے اور دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ فرشتے یہ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کوئی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ فرشتے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گناہ گار اللہ سے اپنی گناہوں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تیسرا امام رازی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو کامیاب بندے، وہ جو نیک بندے جن کو اللہ جنت عطا کرے گا، تو جب جنت میں وہ جائیں گے تو فرشتے ان کو جنت میں آ کر سلام کریں گے، ان کو سلام کریں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، دنیا میں ہی، جنت تو دور، میں دنیا میں ہی تجھے فرشتے آ کر تجھ کو سلام کریں گے۔ ایک اور وجہ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بارے میں امام رازی لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں، تو اس وقت اگر کسی بندے کے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی بندے کے، کسی مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ فرشتوں نے اس مسلمان سے مصافحہ کیا ہے۔ ایک اور وجہ بتائی گئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اس لیے آتے ہیں کہ وہ زمین پر آ کر انسان کی سسکیوں کی آواز کو سنتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ایک مسلمان رو رہا ہے، وہ اس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ رہے ہیں، تو اللہ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، جب میں ان کو بنا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کو کیوں بنا رہا ہے، زمین میں فساد کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو یہ حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ آج کی رات فرشتے زمین پر اللہ کے حکم سے آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ رمضان مبارک کے تاخراتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کے کئی وجوہات بتائی گئی۔ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا
کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتا دیتا کہ فلاں دن شب قدر ہے اور کوئی گناہ گار ہے اور اس دن اس شب اس رات میں گناہ کر دیتا تو وہ شب قدر کے تقدس کو پامال کرے گا اور شب قدر کا مجرم ہو جائے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا. اور ہم کو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی تاخراتوں میں تلاش کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ پوشیدہ رکھنے میں کئی وجہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کی اس شب کو پوشیدہ رکھا کہ جس وقت کسی ایک مسلمان کی دعا قبول ہوتی تاکہ وہ ہر جمعے کے ہر وقت میں دعا کرتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور قیامت کو پوشیدہ رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور قیامت کو اس لیے پوشیدہ رکھا کہ ہم زندگی بھر موت کے لیے تیار بھی رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں تاکہ قیامت کے اس ہولناکیوں سے بچ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ولیوں کو پوشیدہ رکھا اس لیے کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں اور کسی کے بارے میں کسی شخص کو برا نہ سمجھے. اسی طرح شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا. اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ سابقہ امم میں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا اللہ کی عزت نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھیوں کو نہ پکڑا جائے. بنی اسرائیل کی اس قوم نے اللہ کے اس حکم کے خلاف کام کیا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ضروری ہے. جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا اللہ نے ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو شاعر اسلام کی تعظیم کرنا بے حد ضروری ہے. شب قدر بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی اللہ نے کہا وہ اس کا متقی ہے یعنی وہ متقی ہوگا. تو اس لیے تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ان تمام نشانیوں کی تعظیم کرنا ضروری ہے اور تعظیم کرنا بے حد ضروری ہے. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے گھر سے اپنے نکلے کہ آج میں شب قدر کے تعین کا اعلان کر دوں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے باہمی جھگڑے سے میں شب قدر کے تعین کا اعلان نہیں کروں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم تمام کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ آج زمانے میں ہماری رسوائی اور پستی کس وجہ سے ہے. ہمارے زمانے میں رسوائی اور ہماری تمام چیزیں برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم باہمی جھگڑوں میں ملوث ہیں. ہم باہمی جھگڑوں میں ملوث تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا کہ صرف اس سال تک، علماء اکرام نے لکھا صرف اس سال تک شب قدر کا تعین کا اعلان نہیں کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپسی جھگڑوں کو ختم کریں، اپنے اختلافات کو ختم کریں. دنیا میں جو آج ہم کو مسلمانوں کو رسوائی ہو رہی ہے وہ صرف آپسی جھگڑوں، باہمی جھگڑوں کی وجہ سے. ہمارے گھر میں جھگڑے، ہمارے رشتوں میں جھگڑے، ہمارے درسگاہوں میں جھگڑے، حد تو یہ کہ ہماری عبادت گاہوں میں جھگڑے پہنچ چکے ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ شب قدر کو اگر پانا ہے تو اپنے آپسی اختلافات کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے. بعض لوگوں میں ایک غلط بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کب ہے نہیں معلوم تھا. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور میں نے علماء کرام کی قدموں کے پاس بیٹھ کر سنا ہوں
کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری کی شرح میں حضرت سفیان بن امیہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے تعین کب ہے بتا چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بھی بتا چکے تھے کہ شب قدر کب ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ ایک گاؤں میں دیہات میں ویرانی میں رہتے تھے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویرانے میں رہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس رات کس شب مسجد نبوی میں آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ رمضان کی 27 شب کو مسجد نبوی میں آ جائیے۔ اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ عصر کے بعد مسجد نبوی میں آ جاتے، اور بغیر کوئی اگر حاجت نہیں ہوتی تو فجر تک مسجد نبوی میں رہتے، عبادت کرتے رہتے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اپنے دیہات اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے۔ کسی نے جا کر حضرت عبداللہ بن انیس کے فرزند سے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا کرتے تھے؟ تو بولے کہ وہ عصر کے بعد مسجد نبوی میں آ جاتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 27 کی شب، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزت دار ماں اور بہنوں، یہ تاخرات ہے، شب قدر کی رات ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ جس نشہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کا شامیانہ صبح فجر تک رہے گا، اور اللہ کی رحمت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آج جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوئے۔ اگر کوئی اللہ سے اپنی مغفرت، اللہ سے اگر کوئی اپنی توبہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ مجھے یہاں پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نجم کی تفسیر جب اس میں تفسیر میں لکھا، کہتے جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رو رہے ہیں، زار و خطا رو رہے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انسان کے ہر اعمال کو دیکھتے اور لکھتے ہیں، مگر کسی مسلمان کا رونا اللہ کے خوف سے ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز صحیح ادا کی گئی نہیں ادا کی گئی۔ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی نیت کیا تھی، کیا وہ حلال دولت تھی، کیا وہ ریاکاری کے لیے زکوٰۃ دے رہا تھا۔ اگر کوئی مسلمان حج ادا کرتا ہے تو یہ میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ تمام حج کے اراکین کو ادا کیا۔ مگر جہاں پر ایک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے، اپنے گناہوں کی بھیک مانگتا ہے، تو اس کے آنکھ میں جو آنسو آتی ہیں
اس کو اللہ سبحانہ و تعالی میزان عدل و انصاف پر نہیں، میزان رحمت اور اپنے فضل پر رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن حضرت نخیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب حشر کے دن، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، تو اس شخص کی آنکھ کا جو بال ہوگا وہ اللہ سے پکار کر کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جس نے اللہ کی خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ آنکھ کا بال اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ، اس شخص نے تیرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے تھے، اور وہ ایک آنسو اپنے آنکھوں کے بال میں اللہ وہ لٹک رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرے گا، تو اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ، میں اس کے جسم کا حصہ ضرور ہوں، مگر تو مجھے اس سے جدا کر دے، میں جہنم کے آگ میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آنکھ کے بال سے کہے گا، تو کیوں اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا؟ تو اللہ وہ کہے گا، یا اللہ، تیرا جلال مجھ پر غالب آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے حکم فرمائے گا کہ جبریل، حشر کے میدان میں اعلان کرا دو کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا جس نے ہمارے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے۔ ہم صرف اس کے ایک آنکھ میں آنسو لانے کی وجہ سے، ہمارے خوف سے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گناہگار بندے آج کی رات اس سے گر گڑا کر بھیک مانگ رہے ہیں کہ پروردگار، یہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے شان کے مطابق کہے گا کہ نیک بندوں کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہے، یہ میرا گناہگار بندہ ہے جس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، مگر وہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اس کے گریبان میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، مگر وہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، مجھ سے توبہ کر رہا ہے، وہ نادم ہو کر میرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی کسی وجہ سے شب قدر میں عبادت نہیں کر سکا تو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، وہ زندگی بھر تکلیف میں رہے گا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، شیر خدا کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی، وہ جو شخص سو رہا ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو کہو وضو کر دو۔ حضرت علی جا کر اس کو اٹھاتے ہیں۔ بعد میں حضرت علی، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نیکی میں سب سے زیادہ پہل کرتے ہیں، پہل آپ کرتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سنو، اگر میں اس کو جا کر اٹھاتا، وہ انکار کرتا تو وہ کفر میں آتا، اگر میں جا کر اس کو اٹھاتا اور وہ انکار کرتا تو وہ کفر، اسی لیے میں نے آپ سے حکم کیا، یقیناً اگر وہ بھی نہیں اٹھتا تمہارے حکم پر تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ تو اللہ، آپ دیکھیے، علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کے ذریعے سے، اپنے حبیب کے ذریعے سے، رحمت للعالمین کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کتنا غفور رحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نے اس ماہ مبارک میں غفلت میں اپنا وقت گزارا ہے تو اس کو رحمت میں تبدیل کر لو، اس غفلت کو
رحمت میں تبدیل کر لو. اللہ کی رحمت بہت جوش میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہے. آپ سوچئے کہ سید الملائکہ، پوری اللہ کی زمین تنگ ہے، طاف رات ہے، شب قدر ہے، پوری زمین تنگ ہے، اتنے فرشتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھیک مانگ لو، کیونکہ امام رازی نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک ولی کی صحبت میں ہوتا ہے، کسی ایک عالم کی صحبت میں ہوتا ہے، کسی ایک مفسر کی صحبت میں نماز پڑھتا ہے تو بڑا احترام سے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے کہ حضرت مولانا ہے، قبلہ ہیں، یہ وقت کا ولی ہے، میں ان کے ساتھ عبادت پورے خشوع و خضوع کے ساتھ. تو یاد رکھو، آج فرشتے سید الملائکہ کے ساتھ زمین پر اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو، یہ میرے انسان، یہ میرے بندے ہیں، آج ہم کو ایسی عبادت کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام راضی یہ بھی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈال دیا تھا نمرود نے، اللہ نے 7 فرشتوں کو بھیجایا تو آگ باغ بن گئی. اور شب قدر کی رات اگر کوئی عابد ہے اللہ کا تو یقیناً کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان پر بھی جو آگ ہے وہ جنت کا باغ بن جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو سمجھنا ہے، قرآن کی اسپرٹ کو سمجھنا ہے. قرآن کو بات ترجمہ پڑھیں گے تو اس قرآن کا پیغام، قرآن کا میسج، قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب میں نازل کیا، ایسے ماحول میں نازل کیا جہاں پر بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جہاں پر بچوں کو زندہ دفنا جاتا تھا، جہاں پر پانی کی جگہ شراب آسانی سے ملتا تھا. ایسے ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، اور کیسے ان میں انقلاب پیدا ہوا، کیسے ان میں انقلاب پیدا ہوا کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے اور فاروق اعظم رات میں نکلتے ہیں. ایک گھر کی دیوار کے پاس فاروق اعظم یہ گفتگو سنتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں ذرا پانی ملا دو، کل صبح میں ہم اس کو بیچ دیں گے. بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں اماں، خلیفہ کو معلوم ہو جائے گا، فاروق اعظم کو معلوم ہو جائے گا. تو ماں کہتی ہے کہ فاروق اعظم کو کیسے معلوم ہوگا، وہ تو نہیں ہے. تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ لے گا، اللہ کو معلوم ہو جائے گا. یہ پیغام، یہ خوف خدا قرآن نے ان میں پیدا کیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر واقعات میں آیا کہ فاروق اعظم ایک سفر میں ہیں اور بکریاں ہیں، اور آپ اس بکریوں کے چرائے سے کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے لے لے اور مجھے ان بکریوں کا دودھ دے دے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا. بولے کیوں؟ کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. فاروق اعظم کو نہیں جانتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پیسے لے لیتے تھا تو مالک یہاں پر نہیں ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا مالک تو نہیں ہے، مگر زمین و آسمان کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں نہیں دے سکتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی تعلیمات کا یہ اثر. حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحرا میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بکریوں کو لے کر جا رہا ہے اور اس کے پاس اس کا ایک بچہ آتا ہے اور آ کر اس کو 2 روٹی دیتا ہے. وہ شخص بیٹھ کر جیسا روٹی کھانا چاہتا ہے، فوراً ایک کتا بھاگ کر آتا ہے. اس کی زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کا یہ خلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بھوکا ہے. وہ غلام اس کتے کو ایک روٹی ڈال دیتا ہے، وہ کتا روٹی کھا لیتا ہے. پھر ویسی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس غلام کے سامنے، تو وہ دوسری روٹی بھی اس کو کھلا دیتا. حضرت
امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی، لاکھوں سلام آپ پر، آپ جا کر اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور مجھے نوکری اس پر دی گئی کہ دن میں 2 روٹیاں ملتی ہیں۔ تو حضرت امام جعفر الصادق اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیوں دے دی اس کتے کو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس جگہ پر اس کتے کو دیکھا اور اس بات کو محسوس کیا کہ یہ یقیناً بھوکا ہے، اسی لیے میں نے اس کو کھلا دیا۔ امام جعفر الصادق اس سے پوچھتے ہیں پھر تیرے لیے کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں صبر کر لوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان ظالم حکمرانوں کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج پوری انسانیت وطن عزیز میں بھوکی ہے، غریب بھوکے ہیں، لیبررز بھوکے ہیں، بچے چیخیں مار رہے ہیں، ہر گھر میں چیخ اور پکار ہے، بھوک کی اور فاقے کی آوازیں ضرورت ہے۔ مگر آج ہم کو اس واقعے کو یاد رکھنا ہے، کیسے غریب غلام نے ایک بھوکے کتے کو جب دیکھا تو اس کی بھوک کو مٹا دیا۔ آج ہم کو اسی ایگزامپل کو سامنے رکھ کر مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کی 4 تاخرات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ مجھے یہاں پر حدیث شریف کو یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دربار نبوت میں ایک صحابی زار و خطار رو رہے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ان کے اس رونے کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج کی اس محفل میں وہ گناہگار ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے مانند ہوتے، تو میرے اس صحابی کے رونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہگاروں کے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو یاد رکھیے کہ جس اللہ کی محفل میں لوگ روتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رونے والوں کے صدقے میں اس محفل کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے غیرت مند نوجوانوں، آج کی رات اللہ کی رضا کو طلب کرو، آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرو۔ آج کی رات ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم پروردگار کو راضی کریں۔ یاد رکھو، اگر آج ہم کو اس بات کا غم ستایا جا رہا ہے کہ کوئی ہماری داڑھی دیکھ کر ہم کو مارتا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی شکایت ہے کہ گجرات کی سرزمین پر ظالم پولیس نے حاملہ مسلم عورتوں کے پیٹوں پر لاٹھیاں برسائی ہیں، تو یاد رکھو ہمارے پاس کون سی طاقت ہے، ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، پروردگار ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ہے، اور ہمارے پاس ہمارا ہتھیار ہمارے 2 ہاتھ ہیں۔ آج جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم رو رو کر اللہ کو راضی کریں، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو عاشق رسول بنا دے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگے، پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ان ظلم کو ختم کر دے، جہاں کہیں بھی ظالم جو ابو جہل ابو لہب کے جانشین بن چکے ہیں، جو نمرود اور فرعون کے جانشین بن چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ظلم کو، ان ظالمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے، اپنی طاقت سے اللہ ان کو ختم کر دے۔ اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اس طاعون کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، جتنے لوگ دواخانوں میں اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جلال ہے جو ہم اس وائرس کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی عاج و رحمت جوش میں ہے، اللہ کا شامیانہ مطلع الفجر تک ہے، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کے جلال کو آپ کے جمال میں تبدیل کر دیجئے،
ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آج انسانیت اور خاص طور سے وطن عزیز میں غریب، بھارت کے غریب بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ آپ رزاق، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ آپ رزاق ہیں، اللہ آپ رزق پہنچا دیجئے، اللہ آپ جو لوگ بھوکے ہیں پروردگار ان کو رزق پہنچا دیجئے، اللہ جو غریب ہیں اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے، پروردگار جو دولت مند ہیں ان کو توفیق دیجئے کہ وہ اپنی دولت کا استعمال کریں، ان غریب لوگوں کی مدد کریں۔ یا اللہ یہ دولت، یہ عزت، یہ سب چیز تیری دی ہوئی ہے، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں، جو اس کووڈ وائرس میں امراض میں مبتلا ہے، اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما دے۔ پروردگار اس وائرس کو اٹھا لے، یا اللہ ہم اس بیماری کو دیکھتے نہیں، ہم اس بیماری کو جانتے نہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، پروردگار آپ کن فیکون فرما دیجیے، اللہ اس وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ آپ اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے، پروردگار آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ غفور الرحیم ہے، اللہ آپ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم فرما دیجئے، آج کی رات ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کے گھر کو کھول دیجئے، اللہ پروردگار آپ کے گھر کو کھول دیجئے، اللہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سنتے ہیں، پروردگار اللہ ہمارے دل، ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، پروردگار اللہ اس وائرس کو اٹھا لے، یا اللہ انسانیت پر رحم فرما دے، اللہ ہم نے گناہ یقیناً کیا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، پروردگار پوری انسانیت سے اس وائرس کو اٹھا لے، اللہ اس وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے، اللہ زمین و آسمان کے نظام کو آپ چلانے والے ہیں، پروردگار ظالم کے ظلم سے ہم کو چھٹکارا دلا دے، اللہ گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، برباد ہو رہے اللہ گھر کو، اور ہم کو صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے رب العالمین کہ ہم تیرے نام بیگاں ہیں، اللہ ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تجھے وحدہ لا شریک کہنے والے ہیں، پروردگار ہم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ ہم کو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کے غلاموں کے غلام ہیں، اللہ ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے، پروردگار ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے، اللہ ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے، اللہ ہمارا ڈر ظالموں کے دلوں میں پیدا کر دے، اللہ ہمارا ڈر ظالموں کے دلوں میں پیدا کر دے، حکمرانوں میں پیدا کر دے، پروردگار اپنے فضل و کرم سے آج کی مبارک شب میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ یہ جو گناہگار تیرے سامنے آج دامن پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تجھ سے بھیک مانگ رہے، اللہ تمام ملائکہ تیری اجازت سے سید الملائکہ زمین پر ہے، اللہ پروردگار لاز رکھ لے، اللہ ان فرشتوں کے سامنے پروردگار ہماری لاز رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مصائب اور مشکلات کا خاتمہ کر دے، اللہ غریبوں کو کھانا مہیا کر دے، اللہ زمین آسمانوں سے بارش برسانے والے آپ ہیں، پروردگار وہ جو طوفان آیا ہے بنگال میں، اڑیسہ میں، اللہ اس طوفان کو ختم کر دے، اس بچا لے، اللہ اس طوفان کو ختم کر دے، اللہ جو انسانیت اس وائرس کے طوفان میں مبتلا ہے، اللہ اس طوفان سے ہم کو نکال دے، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو زندہ رکھا، ہم کو رمضان عطا کیا، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ تیرا فضل اور کرم ہے، تو نے تاخراتوں میں ہم کو عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا، پروردگار ہم کو زندہ رکھ، ہم کو صحت سے رکھ، تاکہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام بن کر انسانیت میں امن کو پیدا کر سکیں، یا اللہ اس ہماری لاز رکھ لے، اور آج کی رات جو گناہگار تیرے سامنے سرب و سجود ہیں،
بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ لاز رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک ایک لمحہ آج کی رات کا قیمتی ہے نوجوانوں، تھوڑی دیر کے لیے نوجوانوں میں تم سے التجا کر رہا ہوں کہ فجر تک اپنے سیل فون کو بازو رکھ دو، سیل فون کو اپنے بازو رکھ دو، بند کر دو سیل فون کو، اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچو کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ یقیناً اگر ہم سوچنا شروع کریں گے تو جس طرح کمپیوٹر کے اسکرین پر تمام چیزیں آ جاتی ہیں بٹن دبانے سے، انسان کا دل و دماغ اس کے سامنے بتا دے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطیاں کی تھیں، یہ حقوق العباد کی تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو منائیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ نماز نفل ادا کریں، قرآن کریم پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام کے نذرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جمعے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر میں 2 بجے جمعۃ الوداع کا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کا ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو وقت ملا تو آپ ضرور اس جلسے میں بھی آپ آن لائن کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے کو آن لائن کے ذریعے سنا۔ میری اللہ سے پھر سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم جو سنا اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔